دی اے ہر ہمیں دیگ لے رومال بیچ کر قرآن مجید کا
حدیثوں پورا سورہ مبارک شورا 13ویں آیت شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. یہ اب اس ٹائم مودی صاحب بول رہے ہیں باہر کے مائک میں. جو ادھر ہمارے ہال کا مائک ہے نا وہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ ہے, رائٹ سائڈ پہ ڈسٹینس پہ ہے. جب وہ اس مائک میں بولیں گے نا بہت بہت اچھی ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ, اس آیت کے ایک جزء میں اللہ نے قطعی طور پر ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے سے خاتم النبیین کو آگاہ کیا. فیصلہ کیا؟ اے رسول, اے خاتم النبیین, سنو, ان الحکم الا للہ, شریعت اسلام کا ہر فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف مجھ اللہ کو ہے. پھر اسی بات کو اللہ نے سورہ یونس میں واضح کیا. قرآن مجید کا 10واں سورہ. رسول سے کہہ دو ماں یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. رسول سے کہہ دو کہ میں رسول سے کہہ دو کہ میں رسول یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی خواہش سے شریعت اسلام میں کس طرح کوئی تغییر یا کوئی تبدیلی کر سکوں. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے رسول خاتم النبیین, ہم خاتم النبیین کے بارے میں اپنا عقیدہ بار بار اعلانیہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ سنو, خاتم النبیین کے بارے میں مسلک تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اور نبیوں کی افضل ترین بلند ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے. جب عالمین کی افضل ترین ذات کو اللہ نے سورہ یونس میں بتا دیا, اے رسول تم عالمین کی افضل ترین ذات ہو, لیکن تمہیں بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کر سکوں. تو پھر غور فرمائیے, جب عالمین کی افضل ترین ہستی کو شریعت میں تبدیلی اور ترمیم کا اختیار نہیں ہے, تو خاتم النبیین کے بعد کسی کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا کہ حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے.
فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے. رسول کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس شریعت کی تبلیغ کریں، اس شریعت کو نافذ کریں، اس شریعت کو پہنچائیں تاکہ اس شریعت پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا کو بھی سنبھال سکے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو سکے. لیکن عجیب ہے، میں نے کہہ دیا کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی خود کو سنبھال سکے اور آخرت میں بھی فلاح کر سکے، نجات کر سکے، جنت میں داخل ہو سکے. لیکن اب ایک عجیب آیت جو آپ کی سماعت کو کے لیے پیش کریں، سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ اور اس کی 38ویں آیت ہے. سب کی خواہشیں کہ جنت میں جائیں، سب کی خواہش اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا، ہم جائیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا سورہ معارج 70واں سورہ 38ویں آیت، عجیب آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ایتمع کل ایمان ان یدخل جنت النعیم، کیا ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ آیت آگے بڑھی، کلا اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہر مترجم اور ہر مفسر نے لکھا، اللہ کہہ کر اللہ نے بتایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کوئی انسان اسی تفسیر میں کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. کسی فرقے کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ آیت سے بنوا ہے نہیں جائے گا. مسلمانوں کے 73 گھنٹے کوئی نہیں جائے گا. عیسائی، یہودی، غیر مسلم جس پر لفظ انسان کا اطلاق آیت میں اللہ فرما رہا نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا. یہ اچھی بات ہے. اللہ پتہ ہی نظر رکھا کوئی نہیں جائے گا، کوئی انسان نہیں جائے گا. اس لیے اللہ کیوں نہیں جائے گا؟ اب اللہ نے آیت کے اگلے جز میں وجہ بتائی کہ کیوں نہیں جائے گا. آیت آگے بڑھی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی انسان اس لیے جنت میں جائے گا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ،
جنت مل جائے گا. کہ اللہ فرما رہا ہے ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہم نے اسے ایک نجس شے سے خلق کیا ہے. جب ہر انسان نجس ہے اللہ فرما رہا ہے جب ہر انسان نجس شے سے پیدا ہوا ہے تو جنت ہے پاک. نجس کا جنت میں کیا کام اور ہر انسان نجس شے سے پیدا ہوا نہیں جائے گا جنت. لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھو روزے رکھو مخلوق کی خدمت کرو حج کرو زیارات کرو اللہ کا عقیدہ کوئی مضبوط رکھو سب کچھ کرو تو جنت میں اللہ تمہارا انسان نجس ہے. نماز پڑھنا فرض ہے نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا. روزہ رکھنا فرض ہے حج استطاعت پر فرض ہے. عطا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. روزہ رکھیں گے تو نعمتیں ملیں گی. حج کریں گے تو اجر ملے گا. لیکن یہ نماز یہ روزہ یہ عبادت ہے. حیثیت یہ رکھتی ہے کہ یہ ذات راہ ہے. ان عبادتوں سے جنت میں یقیناً بلند درجات ملیں گے. عجیب بات ہے ان عبادتوں سے جنت میں یقیناً بلند درجات ملیں گے. لیکن جنت میں بلند درجات اس وقت ملیں گے نا ان نمازوں سے عبادتوں سے. بڑی توجہ کیجیے ان نمازوں سے عبادتوں سے جنت میں بہت بڑے درجات ملیں گے. نعمتیں ملیں گی. اس وقت ملیں گی نا جب جنت میں جاؤ گے. جنت میں اگر جاؤ گے ہی نہیں تو نمازوں کا کیا حاصل ملے وہاں جا کے نہیں رہنا. تو پہلے تو یہ بتا کہ جنت میں جاؤ گے کیسے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نجس شہر سے پیدا کیا تم جا ہی نہیں سکتے. کہ نماز یہ روزہ جتنی عبادت ہے اصل میں دنیا کی مثال نہیں ہے. یہ نماز یہ روزہ یہ جتنی عبادت ہے نا یہ تمام عبادت ہے دنیا میں مثال ہے. ایک ذاتی راہ کی کیفیت رکھتی ہے. جیسے انسان سفر جائے تو سفر کا سامان لے کر جائے گا. ذاتی راہ لے کر جائے گا. ضرورت کی چیزیں لے کر جائے گا. تو یہ وہ ذاتی راہ ہے. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اچھا اب انسان سفر کر دنیا کی مثال کے بعد باتیں کرنے کی کوشش کروں. اگر انسان سارا ذاتی راہ لے کر کھانا پینا بستر دیگر ضروری سامان سارا سامان لے کر سفر نہیں کرنا
کٹراسا کسی ملک کی سرحد پہ پہنچا. یہ عبادت ہے، یہ دنیا کے ساتھ اور راہ کی مثال ہے. عبادتیں ایسی ہیں جیسے کھانا پینا لے کر، اپنا سامان لے کر، ضرورت کی چیزیں لے کر، بستر لے کر ہر انسان چلا دوسرے ملک کی سرحد پہ پہنچ گیا. ان سے اس نے کہا میں بستر بھی لایا ہوں، میرے پاس کھانا بھی ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس اور ذاکرہ بھی ہے، مجھے تم اپنے ملک کی سرحد پار کرنے دو. دیکھو سب کچھ ہے میرے پاس، دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مجھے اپنے ملک کی سرحد پار کرنے دو. یہ دیکھو سب چیزیں ہیں میرے پاس. اس سے سب کہیں گے کسی ملک کی سرحد پر چلا جائے. یہ چیزیں دکھا کر تم ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. اب ہم نے اس دنیا کی سرحد کو عبور کیا. ہم نے اس دنیا کی سرحد کو عبور کیا. ذاکرہ پاس ہے، نمازیں پاس ہے، روزے پاس ہے، جن پر درجات ملے گے. اللہ کا وعدہ ہے اگر نئی نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، عذاب نہیں. ہم نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، عبادتیں کر کے ہم اس دنیا کی سرحد کو عبور کر کے حشر کے میدان میں پہنچے. اب ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں. ہم گئے، ہم نے کہا کہ ہمارے جنت سے دیکھو ہمارے پاس نمازیں ہیں، ہمارے پاس روزے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، یہ دیکھو یہ عمل نہ ہو، ہمیں جنت میں جانے دو. وہ کہہ رہے ہیں اگر دنیا میں ہم کسی ملک کی سرحد کو پور کرنا چاہیں، وہ بھی اس ذاتی راہ پر اپنے ملک کی سرحد کو پور نہیں کرنے دے گا. ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ ہم سے پوچھے گا پاسپورٹ ہے دکھاؤ کہ تم داخل ہو سکتے ہو یا نہیں. وہاں سوال بھی پوچھے گا یہ ذاتی رب لائے ہو، نمازیں لائے ہو، روزے لائے ہو، عبادتیں لائے ہو، تمہارے پاس جنت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ ہے؟ تو ہم نے رسول سے پوچھا کیا رسول اللہ یہ جنت میں پہنچنے کا، داخل ہونے کا پاسپورٹ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا سنو خود کو علی کے علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. کوئی نجیس جنت میں نہیں ہے جب تک نجیس ہے. جب تک نجیس ہے جنت میں نہیں جائے گا.
تو وہ انسان جس کی تکلیف نجس شے سے ہوئی جب تک نجس ہے جنت میں نہیں جائے گا. اس نجس انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کچھ ایسی ہستیاں مل جائیں جو ہماری طرح پیدا نہ ہوئی ہو, جو تخلیقی طور پر نجس نہ ہو بلکہ خود بھی پاک ہو اور ان سے جو محبت کریں انہیں بھی پاک کر رہے ہیں. تو میں پورے پرانے مجید میں سن رہا ہے صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی اس کے کون ہے آیا بھائی اپنے سن انما یرید اللہ لیجزیہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر چیز کو دور رکھے. اچھا پتہ نہیں مومنین ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا, ناراض نہ ہوا کرے, آیت پڑھ لیا کرے. اللہ نے فرمایا ہے میں نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے. جب سے اللہ اگر اللہ کے ساتھ جب آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا.
جب سے پاک ہے تو تب سے پاک ہے، لیکن بات واضح کرنے کے لیے دینا پڑے گا جب سے اللہ تب سے اس کا ارادہ۔ لوگ کہتے ہیں پہلے بیت کو پاک کرے گا، مگر تو تمہارا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جب سے اللہ تب سے ارادہ، جب سے ارادہ تب سے یہ بات۔ دربندی تیرانی سے کسی نے پوچھا کہ آیت میں ہے یرید اللہ، اور یہ میرے اتارے اللہ پاک کرے گا، اللہ پاک کرتا ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے۔ تو دربندی تیرانی سے بچے تو جملے کہہ آگے بڑھنا، دربندی تیرانی سے کسی نے پوچھا کہ پہلے ہے آیت تفسیر کی نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا آیت تفسیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ دربندی تیرانی نے برجستہ جواب دیا، پہلے تو بتا کہ کیا اللہ اللہ عہد کے نازل ہونے سے پہلے عہد تھا یا بعد میں عہد تھا؟ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان سے محبت کرو جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں۔ اگر تم نجس رہے تو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں جب جاؤ گے جب ان کے دامن کو تھام کر پاک ہو جاؤ۔ اچھا، عام طور سے یہ بات ذہن میں آتی ہے سب کے کہ قرآن مجید میں یہ ایک آیت تفسیر ہے، میں نے پڑھی، لیکن اسلام محترمہ بھی نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں ایک آیت تفسیر نہیں ہے، قرآن مجید میں دو آیتیں تفسیر ہیں، ایک نہیں دو ہے۔ ایک تو میں نے پڑھی ہے سورہ صاف کیا ہے، دوسری آیت تفسیر پڑھنا یہاں سے آیت تفسیر میں سورہ صاف میں یطہرکم تطہیرا، یہ یطہرکم تطہیرا کی وجہ سے اس کا نام ہے آیت تفسیر۔ اور دوسری آیت تفسیر دوسری سورہ بقرہ، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، وہاں کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا، یہ اللہ نے فرمایا ان طَهِرَ بیتیاں للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد دیا، یہ وعدہ دیا کہ دیکھو ہمارے گھر کو پاک رکھنا، ہمارے بیت کو پاک رکھنا، اس میں اہل بیت کون ہیں؟ جو رجس سے دور ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے بیت کو رجس سے، نجاست سے دور رکھنا، اسے پاک رکھنا، یہ عہد لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے۔ اور دوسری آیت اس کے بعد آئی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے ارشاد فرمایا دو باتیں کیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے۔ ایک بات یہ کیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مسافہ صوت سے دیکھو میری اس بیت کو صرف خالی نہ رہ
پر کپڑے کا پردہ ڈال کے رکھنا. پہلی مرتبہ پردہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ڈالا. اب اللہ نے وعدہ کیا دیکھو طے کیا میرے اس بیت کو پاک رکھنا. تو قرآن مجید میں آیت تطہیر دو ہے. ایک آیت تطہیر میں بیت کی طہارت کا ذکر ہے. ایک آیت تطہیر میں بیت کی طہارت کا ذکر ہے. دوسری آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کو پاک رکھا. کتنے اس کے اطراف میں بت تھے ان تمام بتوں کو توڑ دیا تاکہ یہ بیت اللہ بتوں کے بیچ اور نجاست سے پاک ہو جائے. حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا. اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کے لیے قرآن میں کی یہ فتح ہے. فتح جوان جس نے خانے کعبہ کو پاک کیا بتوں سے ایک انہوں نے پاک کیا. اور جب ختمی مرتبہ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو رسول نے علی سے کہا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو اور ان بتوں کو توڑ دو. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں آپ بتوں کو توڑ لیں. تو ختمی مرتبہ نے جواب دیا علی امامت ختم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. تم میرے کاندھے پہ سوار ہو پر ان بتوں کو توڑو. علی ختمی مرتبہ کے کاندھے پہ سوار ہو بتوں کو توڑ رہے ہیں. رسول اکرم نے ایک مرتبہ علی سے مخاطب ہو کر کہا علی تم اپنے آپ کو کتنی بلندی کر پاتے ہو. میرے کاندھے پہ سوار ہو کر تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر پاتے ہو. تو علی جواب میں عرض کرتے کیا رسول اللہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پاتا ہوں اتنی بلندی پر پاتا ہوں کیا اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بارش سے کوئی چیز اٹھا کر دے دو تو یا رسول اللہ میں اٹھا کے دے رہا ہوں. اٹھا کے دے دوں گا. اب قرآن مجید نے کیا کہا مجھے زمانہ ہوتا ہے آیت پڑھو ذرا بندہ مسئلہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے فرمایا ایک شجرہ ایسا ہے ایک درخت ایسا ہے اس پورے عرض پر کہ جس کی جڑیں زمین میں شاخیں آسمان میں. تو دنیا کی ایسی جگہ ہے تو بتائے گا کہ اس پورے عرض پر کوئی ایسا درخت ہو کہ جس کی جڑ زمین میں ہو شاخ آسمان میں ہو اور وہ شجرہ طیبہ بھی ہو وہ کلمہ طیبہ بھی ہو. کوئی نہیں دکھا سکتا وہ شجرہ طیبہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑ زمین میں ہے وہ رسول کی ذات ہے. جس کی شاخیں آسمان پر وہ علی کی ذات ہے. وہ علی کی ذات ہے. اچھا جب بت ٹوٹ چکے جب بتوں کو توڑ چکے تو اب رسول نے بلال سے کہا بلال خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ اور خانے کعبہ کی چھت پر جا کر آزان ہو گئی. بلال خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے. چڑھنے سے پہلے یاد نہیں آ بلال
جب چھپے چڑھے گئے یاد آیا بلند آواز سے رسول سے مخاطب ہو کر کہا کیا رسول اللہ جب میں کعبے کہتا تھا کہیں اور اذان دیتا تھا تو میں رخ کعبے کی طرف کرتا تھا، جب میں کعبے کہتا تھا کسی اور جگہ اذان دیتا تھا تو میں اپنا رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. آپ نے تو مجھے کعبے کی چھت پر پہنچایا، اب میں اس طرف رخ کروں. رسول نے بلند آواز سے بلال سے کہا اما سمیتا کیا تم نے میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ میں نے کہا تھا یا علی مسلوں کا مسئلہ کعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. بلال بچے الى علی، علی کی طرف رخ کر کے آسان سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے وہ پیش کروں ایک بات عرض کرنے کے لیے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول نے فرمایا من سنہ سنتا حسنتا فلہ اجر، جو کسی نیک کام کی بنیاد رکھے گا اور قیامت تک لوگ وہ نیک کام جس کی اس نے بنیاد رکھی جب تک قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے بنیاد رکھنے والے قیامت تک ثواب ملتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. ومن سنہ سیئۃ فلہ جزاء. دوسرا یہ کہ رسول نے فرمایا کہ جو کسی برائی کی بنیاد رکھے گا اس کی برائی پر جو لوگ قیامت تک عمل کرتے رہے انہیں ان کے عمل کو جس نے گناہ کی بنیاد رکھی تھی اس کے نام اعمال میں گناہ اور عذاب لکھا جاتا رہے گا. معلوم نام اعمال کھلا ہوا ہے، یہ قیامت تک بند نہیں ہوا. اگر بند ہو جاتا تو ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ سارے ثواب کے لیے، اگر نام اعمال ہی بند ہوتا تو ثواب کیسے پہنچتا؟ معلوم نام اعمال کھلا ہوا ہے. اچھا یہ بات طے ہو گئی جس نے نیکی کی بنیاد رکھی قیامت تک سے نیکیوں کو سوال کرتا رہے گا. اب سنیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب سنیں تفسیر پڑھی امام فخر الدین رازی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان الاسلام وکل المسلمین وکل المؤمنین وخاتم النبیین محصور فی المدینہ. انہوں نے لکھا کہ خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ پورا اسلام سارے مسلمان سارے مومن مدینے میں غزوہ خندق میں محسوس پھر دین غلط عامر بن عبداللہ اگر خندق کے دن عامر بن عبداللہ غازی آ جاتا
عدم الاسلام والعبادت والصلاۃ والصوم الى یوم القیامہ. لکھتے ہیں اگر عمر بن عبداللہ غزوہ خندق میں غالب آیا تو یہ رسول خاتم النبیین ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو پھر اسلام، نماز، روزے، کوئی بھی شے ایمان قیامت تک باقی نہ رہتی. اب ان کا جملہ دیتے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق حیلۃ بقي الإسلام والإيمان والصلاة والصوم والعبادات إلى يوم القيامة. انہوں نے کہا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضرورت ہے قیامت تک کے لیے اسلام بھی بچا دیا، اذانیں بھی بچا دی، نماز بھی بچا دی، روزہ بھی بچا دیا، حج بھی بچا دیا. اگر علی کی وہ ضرورت نہ ہوتی تو نہ آج کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا، نہ کوئی روزہ رکھتا ہوا نظر آتا. لأن قال رسول اللہ امام راضی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. عبادت ثقلین سے افضل کیوں؟ اگر علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو آج نماز، روزہ، حج، زکات ان کو کوئی جانتا ہی نہ. اب علی ہے مؤثر، یہ نماز ہے علی کا اثر، روزہ ہے علی کا اثر، حج اور طواف ہے علی کا اثر. اب اگر کوئی علی ولی اللہ نہ کہے، اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ ٹھپ بیٹھا ہے. اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور روزہ رکھے، وہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. اب اگر کوئی علی ولی اللہ پر عقیدہ نہ رکھے اور حج کرے، طواف کرے تو وہ طواف نہیں ہے، وہ بسرا یا پھر وہ پھر تیرے نصیب کا چکر ہے. حضرت علی نے قیامت تک کے لیے امام راضی نے اسلام کو، نماز کو، روزے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. حضرت علی نے اچھا ساری زندگی حضرت ابو طالب نے اس رسول کی حفاظت کی جو رسول شریعت اسلام پہنچانے آیا. اگر ابو طالب علیہ السلام رسول کی حفاظت نہ کرتے تو ہم تک شریعت اسلام نہ پہنچتی. تو اب جو نیک کام کی بنیاد رکھے گا قیامت تک جو وہ نیک کام کرتا رہے گا اس کے بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں اس کا ثواب ہوگا. علی کی ایک ضرورت نے قیامت تک نماز روزے کو بچا دیا. جو بھی نمازیں پڑھے گا، جو بھی روزے رکھے گا، اس کا ثواب علی کے نام اعمال میں آئے گا. اور ابو طالب نے
رسول کی حفاظت کی، جو شریعت اسلام کو پہنچانے آئے تھے، اگر رسول کی حفاظت نہ کرتے تو شریعت اسلام نہ پہنچتی. اب جو بھی قیامت تک شریعت اسلام پر عمل کرے گا، حضرت ابو طالب کے نامہ اعمال میں صلاۃ لکھا جاتا رہے گا. معلوم ہوا اس مقام پر کچھ لوگ طنز کرتے تھے، حضرت علی پر ایک جملہ ذہن میں آ گیا، وہ جملہ اس پر کچھ لوگ طنز کرتے تھے. ایک شخص نے حضرت علی پر طنز کرتے ہوئے، حضرت ابو طالب کے بارے میں طنز کرتے ہوئے حضرت علی سے کہا، یا علی آپ کو نام سکتا، یا علی آپ کو جتنا اے علی تمہارے پاپا جہنم میں جائیں گے. علی نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی النار وانا وسیم الجنت والنار. اچھا، علی اس جملے سے بتانا کیا چاہتے تھے؟ علی اس جملے سے کہنا کیا چاہتے تھے؟ ابھی النار وانا وسیم الجنت والنار. تو کیا کہتا ہے؟ میرا باپ جہنم میں جائے گا. ارے میں تو جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. اب جملہ کہہ دوں، تو میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی. عجیب بات ہے جو سننے میں آتی ہے. بچوں نوجوانوں کے لیے اس مخاطب ہونا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے جس پر پیسے ہوتے ہیں. کیا عزاداری اماموں سے مجالی سے آسان توجہ کیجیے گا. ماتم اماموں سے ٹیکس کیا نہیں ہے. مجالس ماتم حسین عزاداری یہ بحث کی جا رہی ہے کہ یہ افضل ہے یہ نماز افضل ہے. میں بچوں نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اپنے ذہنوں میں بیٹھ گزر یہ اچھی بحث کی جا رہی ہے. اس طرح یہ سوچ لو کہ عزاداری امام حسین کی، ماتم امام حسین کا، مجالس امام حسین کی، یہ عقیدہ امامت کا ہے. یہ امامت کا عقیدہ ہے. امام حسین کی بات ہے نا، یہ ہے امامت کا عقیدہ. یعنی مجالس اور ماتم ایک ہی لفظ استعمال کرتا. مجالس اور ماتم عقیدہ ہے اور نماز عمل ہے. یہ دونوں جو ٹیسٹ کی جاتی ہے یہ افسر یہ افسر، یہ دونوں بہت مختلف ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے، یہ عمل ہے. اگر بچے ہونا چاہوں توجہ کریں، ایک عقیدہ ہے ایک عمل ہے. ایک اصول دین ہے ایک فروع دین ہے، بہت مختلف ہے.
مثال لے کر بچوں کو سمجھاؤں کیسے مختلف ہے. یہ ماتم حسین کا مجالس کا مقابلہ نماز سے کرتے ہیں. وہ عمل ہے, یہ عقیدہ ہے. چھوٹی سی مثال دوں, ایک گاڑی لاہور سے اسلام آباد جانی ہے اور ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے. اب مجھے بتائیں ان دونوں گاڑیوں میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کہ کون سی گاڑی آگے ہے کون سی پیچھے ہے؟ وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے, یہ لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے. یہی فرق ہے عقیدے اور عمل میں. عقیدہ باہر سے یہاں آتا ہے, عمل یہاں سے باہر جاتا ہے. سجدے میں تھے, امام حسین گوشت پر سوار ہو گئے. رسول نے کچھ سمجھایا, امام حسین پشت رسول پر سوار ہو گئے. امام حسین نے عمل میں عقیدہ پشت پر ہے, رسول عمل میں عقیدہ پشت پر ہے. 2 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم نے 10 دفعہ کہا, 20 دفعہ کہا, 50 دفعہ کہا, روایت میں لکھا 70 مرتبہ کہا. جب 70 مرتبہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم نے 70ویں مرتبہ جب کہا تو نماز میں رسول سجدے میں جبریل آ گئے. جبریل آ گئے, رسول سجدے میں ہے, حسین رسول کی پشت پر ہے, جبریل آ گئے. رسول نے جبریل سے اشارے سے پوچھا جبریل کب تک؟ رسول نے جبریل سے اشارے سے پوچھا جبریل کب تک؟ جبریل نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تک. امام حسین میدان کربلا میں آئے تاکہ رسول نے جس شریعت کی تبلیغ کی ہے اسے قیامت تک بچائے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے گربتش کرایا. امام حسین کو روکا. امام حسین علیہ السلام نہیں رکے. جب نہیں رکے تو گھوڑ نے امام حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا.
मातम में बैठे। मतलब उन्होंने इमाम हुसैन की तरफ देखा, भाई अमीर रसूल देखा, अगर कोई और मेरी माँ के बारे में ये बात करता, मैं भी उसे पलट कर वैसे ही जवाब देता, लेकिन मौला मैं आपकी माँ का नाम उर्दू के बगैर नहीं ले सकता। फिर उन्होंने कहा, मौला मेरा लश्कर भी प्यासा है, मेरे सारे जानवर भी प्यासे हैं। हमारा सलाम इमाम हुसैन जिन्होंने आवाज दी तैया अब्बास बेटालिए पर उनके सारे लश्कर को पानी पिलाओ, इनके सारे जानवरों को पानी पिलाओ। और भैया अब्बास देखो, जब तक जानवर पानी पीकर 3 मरतबा मुंह ना हटा लें, उनके सामने से पानी ना हटाना। खून इमाम हुसैन को करबला तक ले आया, लेकिन जब 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, अब पता नहीं है, रिवायत में नहीं मिलता कि खून ने कब से पानी नहीं पिया था। ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती, लेकिन इतना मिलता है कि शबे आशूर और अपने खेमे में बैठे थे, और खुश थे, आंखों से आंसू जाते थे, रो रहे थे, चेहरा सर्द हो रहा था। उन पर गुलाम आया, अपने आका की हालत देखी, जल्दी से गया, कूजे में पानी लाया, आका पानी पी लीजिए। उन्होंने कूजा पानी का लिया, उसकी तरफ नजर डाली। हमने क्या कहा, उन्होंने पानी के कूजे की तरफ नजर डाली, पता नहीं खून को पानी में क्या नजर आया, पता नहीं खून को पानी में क्या नजर आया, कोई रिवायत नहीं। उन्होंने तो कूजा पानी का जमीन पर पटक दिया। गुलाम जल्दी से उनके भाई के पास गया, बेटे के पास गया, आका उनकी हालत देखे। भाई आया, बेटा आया, भाई ने कहा कि तुम्हें क्या हाल कर रहा हुआ है, इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा, भाई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊं? आप समझ गए, आपके जहन में जुमले में जुमले में आपके आंसुओं की नजर करना चाहता हूं। बोलने का भाई तुम मेरी परेशानी की वजह मालूम करना चाहते हो? भाई ने कहा, तो उन्होंने कहा कि एक शब्द है, शब आशूर थी, तारीख रात थी, सुनसान फजा थी। उन्होंने कहा, भाई जरा कुछ दूर मेरे साथ चलो, मैं अपनी परेशानी की तुम्हें वजह बताऊं। अब भूल चले, उनका भाई चला, गुलाम चला, कहाँ निकल गए? अब भूल खयाम अहले बैत की तरफ जा रहे हैं, खयाम अहले बैत की तरफ जा रहे हैं। जब दरमियान में पहुंचे, रास्ते के वस्त में पहुंचे, उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई जरा इस सुनसान फजा में आवाजें तो सुनो, भाई जरा इस
آسمان فضا میں سنو تو صحیح یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. کھول کے بھائی نے کہا ملال انگیز لہجے میں بھیا یہ تو اہل بیت کے قیام سے پیاسے بچوں کی یہ تو اہل بیت کے قیام سے پیاسے بچوں کی آوازیں التش 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 آ رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں. میں قصوروار ہوں, یہاں تک مولا کو لایا ہوں, لیکن بھائی میرے مولا رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. میں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھوں گا, وہ مجھے معاف کر دیں گے. بھائی خدا حافظ, میں مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. بھائی نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا اچھا تو جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. جیسے ہی انہوں نے غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا, غلام تو بگڑ گیا. بگڑ کر کہنے لگا آقا اچھے آقا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا, جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا, اب جنت میں جا رہے ہو, اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا. آپ میں بھی ساتھ چلوں گا. کون چلے, ان کا بھائی چلا, ان کا بیٹا چلا, ان کا غلام چلا. فجر کا وقت ہوا, حسین علیہ السلام نے آواز دی بھیا عباس, بیٹا علی اکبر, بیٹا قاسم, ذرا جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے, میرا مہمان آ رہا ہے, میرے مہمان کا جا کر استقبال کرو. انہوں نے اپنی آبا اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی ہے, شرم کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھانا چاہتا. ان کا بیٹا بھائی غلام ساتھ ہے, اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ابا چہرے پر پڑی ہوئی ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ ان کے ساتھ جو بیٹا تھا بلند آواز سے اس نے کہا اللہ اکبر. جب اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا, بیٹا کیا ہوا. بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے, شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے. شہزادہ علی اجر بولا شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا. اب ذرا اور آگے بڑھے, اور آگے بڑھے. پھر ان کے بیٹے نے کہا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا ہے, اب کیا ہوا. کہا بابا کیا بتاؤں, حضرت عباس استقبال کے لیے آئے ہیں, استقبال کے لیے. اب اور آگے بڑھے, اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے. ان کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب 3 مرتبہ بلند آواز سے ان کے بیٹے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا ہوا. ان کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں, وہ تو مولا حسین آ گئے ہیں, وہ مولا حسین آ گئے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھنا چاہا. امام حسین نے ان کو سینے سے لگا لیا, اور تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھا, تو آتش جہنم سے آزاد ہے. یہ کہہ کر ہمارے مولا حسین علیہ السلام زار و پدار رونے لگے. انہوں نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں. تو روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کہا رو اس لیے رہا ہوں, جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہمارے پاس توازوں کا سامان موجود تھا, ہم نے تیری توازو کی تھی. رو اس لیے رہا ہوں کہ اب تو
دوست بن کر آیا ہے، میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے کہ میں وہ تجھے پانی پلا سکوں۔ وہ نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مولا بس میرا تو اب ایک اصرار ہے، میری معافی تو اس وقت ہوگی جب میرے بیٹے کو آپ جب کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو میدان کربلا میں جنگ دے کے بھیجا۔ ان کا بیٹا شجاعت چمڑی سے لڑا، لیکن جب سب نے مل کر گھیرا ان کا بیٹا گھوڑے سے گرنے لگا تو ان کے بیٹے نے آواز دی، ادرکنی میری مدد پاؤ۔ ایک طرف سے گھوڑ چلے، دوسری طرف سے حسین چلے، سمجھیے نا، ایک طرف سے گھوڑ چلے، دوسری طرف سے حسین چلے، اور گھوڑ میدان کربلا میں، ان میدان کربلا میں ہر جگہ آواز دیتے رہے، بیٹا کہاں ہے، بیٹا تم کہاں ہے، بیٹا جواب میں کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دوسری جانب سے آواز آئی، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ حسین کی آواز آئی، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اب ان نے آ کر دیکھا، حسین نے ان کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے، اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ غلام چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ میرا محسن ہے۔ ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ان کے بیٹے نے شہادت کی منزل پائی۔ جیسے ان کا بیٹا زانو حسین پر شہید ہوا، بس آج کی گفتگو کے اختتامی جملے، جیسے ان کا بیٹا زانو حسین پر شہید ہوا اور آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹے کو لاشیں کو اٹھائے۔ امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور لوٹ جاؤ، کہیں ایسا ہوا ہے کہ پورے بات